تو آج ہم جا رہے ہیں مائکرو بایولوجی کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنسدان ان ننھے منھے جانداروں کو کیسے پالتے ہیں جنہیں عام آنکھ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، اور یہ سب کچھ ایک خاص چیز سے شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بیکٹیریل کلچر میڈیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسے مہمان کے لیے کھانا کیسے تیار کیا جائے جو نظر ہی نہ آتا ہو۔ یہی تو وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا مائکرو بایولوجسٹ کو تقریباً ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ان خوردبینی جانداروں کے لیے ایک بہترین ماحول اور خوراک تیار کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ لیبارٹری میں اچھی طرح پھل پھول سکیں۔ تو چلیں آپ کو لے چلتے ہیں سائنسدانوں کی ایک خاص کچن میں، ایک ایسی جگہ جہاں ہمارے مہمان ہیں بیکٹیریا، اور کلچر میڈیا وہ طرح طرح کے پکوان ہیں جو خاص ان کی نشوونما کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں اس سارے پیچیدہ عمل کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں سب سے بیسک مینیو سے۔ یہ وہ سادہ سا ہر کام میں آنے والا کھانا ہے جو ان مہمانوں کے لیے بہترین ہے جن کے زیادہ نخرے نہیں ہوتے۔ اسے کہتے ہیں قدرتی میڈیا۔ اس کی دو بڑی عام مثالیں ہیں، بیف بروتھ اور نیوٹرینٹ ایگر۔ بیف بروتھ جو گوشت کے ارک سے بنتا ہے، یہ بیکٹیریا کو مائع یعنی لیکوڈ حالت میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف نیوٹرینٹ ایگر ایک ٹھوس سطح دیتا ہے جس پر بیکٹیریا کالونیز بناتے ہیں، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اجزاء کی کوئی فکسڈ کیمیکل مقدار نہیں ہوتی، بالکل کسی روایتی گھریلو کھانے کی طرح جس میں اندازے سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہے، نیوٹرینٹ ایگر میں ایک چیز ہوتی ہے ایگر، جو سمندری کائی سے نکلتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بیکٹیریا کی اصل خوراک ہے، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایگر خود کوئی غذائیت نہیں دیتا، اس کا کام صرف میڈیا کو جمانا ہے، اسے ایک ٹھوس شکل دینا ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہیں تو ایگر کھانا نہیں بلکہ صرف ایک پلیٹ ہے۔ اب دیکھیں، ہر طرح کے مہمان ہوتے ہیں نا۔ کچھ مہمان بہت ہی خاص، بہت نخرے والے ہوتے ہیں، انہیں فسٹیڈیس بیکٹیریا کہتے ہیں۔ ان کو بڑھنے کے لیے عام کھانے سے کچھ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ خاص غذائی اجزاء۔ ان کے لیے سائنسدان ایک گورمے مینیو تیار کرتے ہیں جسے کہتے ہیں افزودہ میڈیا۔ اس کے لیے بھی دو بڑی مشہور مثالیں ہیں۔ بلڈ ایگر میں، جیسا کہ نام سے ہی لگ رہا ہے، پورا خون شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹریپٹوکوکائی جیسے بیکٹیریا کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر ہے چاکلیٹ ایگر، جس میں خون کو گرم کر کے ڈالا جاتا ہے، جو نائسیریا جیسے اور بھی زیادہ نخرے والے بیکٹیریا کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاکلیٹ ایگ میں چاکلیٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اس کا یہ نام صرف اس کے گہرے بھورے رنگ کی وجہ سے ہے، جو خون کے خلیوں کو گرم کرنے سے بنتا ہے نا حیران کن بات؟ اچھا، اب ایک اور مسئلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا ہو اگر ایک سیمپل میں کئی قسم کے بیکٹیریا ہوں، لیکن ہمیں صرف کسی ایک خاص قسم کو دیکھنا ہو یا اسے بڑھانا ہو؟ بس یہیں سے انتخاب اور امتیاز کا آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے میڈیا ہیں۔ پہلا ہے سلیکٹیو یا انتخابی میڈیا، جو غیر ضروری بیکٹیریا کو بڑھنے ہی نہیں دیتا، یوں سمجھیں جیسے کسی پارٹی کے لیے ایک خاص گیسٹ لسٹ بنائی گئی ہو۔ اور دوسرا ہے ڈفرینشیل یا امتیازی میڈیا، جو مختلف بیکٹیریا کو الگ الگ رنگوں یا شکلوں میں دکھاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مہمانوں سے کہا جائے کہ وہ الگ الگ رنگ کی شرٹس پہن کر آئیں تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو۔ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مینیٹول سالٹ ایگر ایک سلیکٹیو میڈیا ہے۔ اس میں نمک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بیکٹیریا اس میں زندہ ہی نہیں رہ پاتے، لیکن اسٹیفلوکوکائی اس میں بڑے آرام سے بڑھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے میک کون کی ایگر۔ یہ تو بھائی 2 in 1 ہے۔ یہ کچھ بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکتا بھی ہے، اور ساتھ ہی جو بیکٹیریا لیکٹوز کو استعمال کرتے ہیں انہیں سرخ رنگ دے کر دوسروں سے بالکل الگ بھی کر دیتا ہے۔ کمال ہے نا؟ چلیں اب چلتے ہیں اس کچن کے سب سے ایڈوانسڈ حصے میں۔ کبھی کبھی ریسرچ میں اتنی زیادہ پریسیژن یعنی درستگی چاہیے ہوتی ہے کہ ہر ایک جز کی مقدار اور اس کی قسم کا بالکل ٹھیک ٹھیک پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے سنتھیٹک میڈیا، جو ایک مکمل کیمیکل ریسیپی کی طرح ہے۔ اس ریسیپی میں ہر چیز کا ایک خاص کام ہے، جیسے گلوکوز توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے، امونیم آئنز پروٹین بنانے کے لیے نائٹروجن دیتے ہیں، فاسفیٹ ڈی این اے اور آر این اے جیسے جنیاتی مواد کے لیے لازمی ہے، اور سوڈیم کلورائڈ بیکٹیریا کے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتا ہے۔ یہاں کچھ بھی اندازے سے نہیں ہوتا، ہر چیز بالکل ناپ تول کر ڈالی جاتی ہے۔
تو یہ سب تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کی آخر اہمیت کیا ہے؟ سائنسدانوں کا یہ کچن ہماری حقیقی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی کلچر میڈیا کی مدد سے ڈاکٹرز متعدی بیماریوں کی صحیح تشخیص کر پاتے ہیں۔ نئی اینٹی بائیوٹکس بنانے کے لیے یہ بالکل لازمی ہے۔ ہماری خوراک محفوظ ہے یا نہیں، یہ یقینی بنانے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ اور جدید جینیاتی تحقیق تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگلی بار جب کسی کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہو تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا کہ وہ کون سا خاص پکوان تھا جو لیب میں تیار کیا گیا، جس نے بیماری کی صحیح تشخیص کو ممکن بنایا۔